شریعت نے تو تمہیں ڈبل حصہ اس لیے دیا اور ادھر ماں باپ مرتا جاندہ ہے تسی اکھاں ہی پھیر لیندے بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گر تھیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا قاری محبوب الرحمان صاحب نو پوچھیا جے تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال اوہ ویڑا تے اوہ ویرے شکوے نہیں پراواں نال سورا کر مینوں چنگا لگدا میں پتاں والی ہو گئیاں کوئی دکھ نہیں اماں مینوں میں سکھاں والی ہو گئیاں اکو دکھ نہیں مائیں مینوں تو جو میں تھا کھو گئیاں میرا دکھ سی سانجا تیرا ونڈن والا لبا نہیں کنوں دل دا حال میں دساں پوچھن والا لبا نہیں اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آجا اماں رانیے عیداں تے شب راتاں آیاں آگے سب نے بولیاں بائیاں ویکھنی ساڈیاں عیداں تیریاں کیوں نہیں عیداں کیویں میں اج عید وکھاواں آجا نی میں رانیے اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آجا اماں رانیے میں سنا جی بے نیاز دی بارگاہ کے مولا درختہ تے پتے لگ گئے ٹانیاں ہریاں ہو گئیاں موسم بہار آگئی لوکاں جشن بہارا منا لی روت بہار دی آگئی لاہور دے ہر بوٹے تے روشنی ہر بوٹے تے ہریالی جدھر نہ پتے ہرے ہو گئے پر تین ساریاں تے تین افطاریاں لنگ گئیاں قاری محبوب دی ماں افطاری کران نہیں آئی سہری پکان نہیں آئی قسمیں سنیے ذرا دھیان سے لفظ بڑا بڑا ہے 10 منٹ جی سن لو بنا دی پرجائی اٹھے گی اٹھ کے سہری کھا لاؤ دوبارہ نہیں بولے گی ستیاں سہری لنگ جائے گی ایک اور رشتہ جگتے ماں دائے وے پتر 5 منٹ رہ گئی وے پتر 20 منٹ رہ گئی وے پتر 15 منٹ رہ گئی وے پتر 10 منٹ رہ گئی وے پتر میں منجی تے رکھ دیتی روٹی ہاتھ تو کے ایتھے ہی کھا لا جدن ماں مر گئی او دن سہری ستیاں ہی لنگے گی کیوں نہ دی آئیں گی کیڑی رتے نی ماں آئیں گی کیڑی رتے نی ماں آئیں گی کیڑی رتے نی ماں آئیں گی کیڑی رتے اللہ سونیا کرم کماوی ماں میری نو جنت بچاوی کر کے رحمت ہوتے نی ماں آئیں گی کیڑی رتے ماں میری نے باغ لگایا پر مشکا پانی لگایا اج پکے انگوراں دے گچھے نی ماں آئیں گی کیڑی رتے ماں پتاں دا ساک انوکھا چلے ہمیں سارے لوکاں ماں بنا اے جتنی آنکھاں شکبار نے میں ویکھ رہا میں ہر ایک نو ماں باپ دا درد یاد آ گیا وے میں جملہ کہاں گا روندے ہیں ویک شریک بھی بوئے ٹولیں دے بین ماں دے کامی ٹکڑے کھولیں دے آج میری تقریر تو بعد جا
کے دیکھنا ہی تیری افطاری ماں سب تو پہلا بناؤں دیئے تے روزہ سب تو بعد چ کھول دیئے تیری سہری ماں سب تو پہلا بناؤں دیئے تے روزہ سب تو بعد چ رکھ دیئے پرونٹھا سب تو پہلا خود توے تے رکھ دیئے کھاندی سب تو بعد کیویں رو دے اویک شریک بھی بوئے ٹولے دے بین ماں دے کاوی ٹکڑے اپنی ماما والی تھان کوئی لیندہ نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا کے لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈون دیئے پکھیا رہ کے لوکو پتر جون دیئے میری ماں نے 26 سال سانو پالیا 25-26 ورے اساں خود ویکھے آئے ماں پرانے پوندی سیت سانو نوے لے کے دین دی اوہ آج ساڑی زندگی تے کروڑ ورہ لانت جی اسی ماں نو نوے نہ پوائیے کیوں او لوکو وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا میری تقریر تو باتیں نو قسمی جا کے ویکھنا ہی تیری بیگم دا بسترہ سونا ہے یا ماں باپ دا بسترہ سونا ہے تیرے پیر دا بسترہ سونا ہے یا تیرے ماں باپ دا سونا ہے تیرے مولوی دا کلین سونا ہے یا تیرے ماں باپ دا کلین سونا ہے میری قسم نہیں اللہ دی قسم ہے جا کے ویکھنا ہی تیری ماں دا بسترہ سونا ہے یا تیری بیگم دا سونا ہے تیرے ماپیاں دے برتن سونے اللہ کی قسم ہے جن برتنوں میں تم نے ماں باپ کو کھانا کھلایا کیا صدر پاکستان کو اس برتن میں کھلا سکتے ہو کیا وزیر اعظم کو اس برتن میں کھلا سکتے ہو کیا اپنے مولوی اور پیر کو اس برتن میں کھلا سکتے ہیں اور جو برتن تم نے ماں باپ کو دیے اللہ کی قسمیں دیکھ کر رونا آتا ہے گلیاں دے ککھاں تو ہولے کر دیتے جے وہ جو بابا بڑھا ہوئے نوکر سارے کردہ سارا ٹبر اے ہوئی کہندہ بابا کیوں نہیں مردہ ساری عمر میں آٹا گنیاں لکھاں کیتے پیڑے گئی جوانی مڑ آیا بڑا پا ہن کوئی نہیں لگدا نیڑے اللہ جاندہ ہے پھٹے پرانے میری تقریر تو بعد تسا جا کے افطاری ساری دے دسترخوان تے دیکھنا ہے تو بیگم ہٹر سیٹ فرنی سیٹ سوپ سیٹ ٹی سیٹ میلمنٹ سیٹ چینی دے سیٹ پتھر دے سیٹ میں جی ڈائننگ ٹیبل تے بیٹھ کے کھانا ہے اے ماں باپ نو منجی تے لاگے کولی تے ایک بوٹی تے ایک روٹی دے فقیر بیٹھے قسمیں تے نو پیدا کرنے والے دی جتن تیری بیوی تیرے بچے کہیں یہ کیوں آپ ایسی کرتے ہیں ان کو ساتھ مات بتائیں ان کو کہنا you are right تم رائٹ پہ ہو نہیں بٹھاتا مگر آؤ میں بتاؤں یہ کون ہے نبی سنیے 5 روٹیاں روز ماں کھوائیاں پیو کمائیاں 150 روٹیاں مہینے دیاں 1800 روٹیاں سال دیاں 36,000 روٹیاں 20 سالاں دیاں پائیا دودھ ماں روز پیایا پیو کمایا 8 کلو مہینے دا 2 کلو کھیر والا 10 کلو مہینے دا 12 10 120 3 من سال دا 20 60 من دودھ 20 سالاں دا جدر بیوی بچے کہن ہم نے ان کو لگ کھلانا ہے ہم نے ادھر کھانا ہے ان کو کیوں ساریاں چیزیں خصوصی دیں ان کو بولے یہ 36,000 روٹیاں ان کو واپس کرو اور یہ 60 من دودھ ان کو واپس کرو ہم بکھرے ہو جاتے ہیں اللہ کی قسم ہے کوئی ماں 1000 روٹی کھا کے فوت ہو جاندی کوئی باپ 2000 روٹی کھا کے کوئی باپ 3000 کھا کے آسے عمر گزاری دے جلے خار ہزارہ مالی باغ نہیں بیکھن دینا جدو آئیاں باغ بورو ماں پیارو تے آسان دیاں میرے پتر جوان ہونگے بڑھاپے دی لاٹھی بن جنگے مگر میں کہنا اس دن باپ بوڑا ہو جاتا ہے جس دن بیٹا نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ کی قسم ہے ماں باپ اس دن بوڑے ہو جاتے ہیں جس دن بیٹی اور بیٹا نظر انداز کر دیتا
وہ یار یار کو نظر انداز کرے تو یار کہتا بس یاری مک گئی. تو جدن ٹھیڑ دے جمع ماں باپ کو نظر انداز کرے، کمرہ چھوڑ کر دوسرے کمرے میں جائیں، اس کمرے میں کبھی پوچھا ہی نہ ہو تم نے کھایا کہ نہیں کھایا، تم نے پیا کہ نہیں. اتنے بیٹھے بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے. وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں. وہ اپنے ہاتھوں جس دن بیوی بچے کہن ماں باپ نو لیدہ روٹی دینی، انہاں دے نال ٹیبل تے بٹھا کے مائی باپ دے منہ وچ پیزے دی پہلی برکی توڑ کے شوارما برگر جو کچھ کھا رہے وہ پکڑ کے پہلے ماما پاپا کے ہونٹوں کو لگانے، اور بیٹے کہیں واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ ان کو بولنا پاپا ماما کیا ہے، ان کو بولنا میرے بچوں آپ بتاؤں. وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں. جن نے ماں نو روایا انہیں عرش ہلایا، دل پہ عہدہ دکھایا انہیں سونی پایا. پڑھ کھول کے قرآن کے اندر رب رحمان کے نبی سلطان فرمان وکھرا، شان سب دی ہے یارو آپو اپنی، پر ماپیاں دا شان وکھرا وکھرا، ماپیاں دا شان وکھرا. جنہ تینوں بولنا تے چلنا سکھایا ہے، پھلاواں کو جنہ تینوں گود کھڑایا ہے، تُپاں ویچ تیری او چھاں بن جاندے نے، تُپاں ویچ تیری او چھاں بن جاندے نے، نیری ویچ تیری او دوار بن جاندے نے، میہ ویچ تیری او چھت بن جاندے نے، میہ ویچ تیری او چھت بن جاندے نے، گل ویچ تیری او سکھ بن جاندے نے، دکھاں ویچ تیرے او سکھ بن جاندے نے، مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے. اچھی کہو پھیڑے والے کملی والے محبوب نو ماننے والو ندین ناچوں. ایک برگیڈیئر صاحب تھا، میں نے فون آیا کہتے مدنی صاحب آپ نے مجھے بھی رلا دیا. میں کہ جی بولے. کہتا میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تمہاری پہلی ماما رونگ یا اب والی رونگ؟ کہتا پاپا if you don't mind غصہ مت پہ کرنا، مجھ پہ بلیو کرنا، میرے سے ایگری کرنا، میرے کنسیپٹ کو سمجھنا، میری ریزن کو سمجھنا. میں نے بولا بولیں پاپا وہ پہلی ماما رونگ اب والی رائٹ. میں نے بولا what your problem؟ بچے تمہیں کیا مسئلہ اپنی ماما کو بول رہے؟ پاپا میں جھوٹ نہیں بول رہا، وہ پہلی ماما جب بھی سکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی لنچ کر لو، کھانا کھا لو، بعد میں نہیں ملنا. پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی، چھپ کر دیکھتی تھی اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا. مگر اب والی سچی ایک دفعہ کہتی کھا لو، بعد میں نہیں ملنا. پاپا میں جب بھی آیا ہوں میں بھوکا ہی سویا ہوں، اس نے کبھی مجھے پوچھا ہی نہیں تم نے کھایا کہ نہیں کھایا. اپنیاں ماواں والی تھا کوئی لیندہ نہیں، اتلے منو تے ہر کوئی پترا. کاری صاحب نو 20 سال ہو گئے تھے، کدی کدی چاچی لے کے آوی ہے پتیجے نو کہ نو کوٹ کے پڑھاؤ، کوئی نہیں آئے گی. اور لوگو یہ مامے چاچے فراڈی ہیں، یہ مرن پہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہم تمہارے سر پہ. پھر یتیم جوان ہو جاندے، چاچا کدی رشتہ پوچھن نہیں آیا، ماما کدی رشتہ پوچھن ہی نہیں. چلو میں اگلی بات سمجھاتا ہوں.
ہے کرسی دو پٹ دی اینو پٹ کہندے نے اینو پٹ کہندے نے ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں ایتھے تیرے پانجے پتیجے ادھر والے عید الفطر آ رہی ہے قریب انہاں کپڑے پھڑنے سلوٹاں پہندیاں پاپا مجھے 5000 چاہیے پاپا مجھے 10,000 چاہیے پاپا مجھے 10,000 چاہیے تینوں غصہ نہیں آندا اے دو پٹ دے پاتلے یتیم کھڑے نظراں جھکیاں اونچا نہیں بول دے جے 500 دیویں تے پھر بھی راضی 1000 دیویں تے پھر بھی راضی انہاں زد نہیں کیتے تایا مینوں 400 چاہی دائے انہاں زد نہیں کیتے تایا مینوں 600 چاہی دائے انہاں زد نہیں کیتے تایا مینوں 1100 چاہی دائے ایک کی میں زداں کرن انہاں نو پتہ ہے ساڑیاں زداں پوریاں کرن والا آج لاہور دے کنجی قبرستان چے جا ستا ہے میانی صاحب دے قبرستان چے جا ستا وے میں جملہ کہوں گا سنیے او میرے بچوں آج جا کر اپنے ماما پاپا کو کہنا میں گجرا والے ایک ورکشاپ میں کھڑا تھا وہاں ایک یتیم بچہ میں نے دیکھا ورکشاپ میں کام کر رہا میں نے ہاتھ چومے سلوٹیں پڑی تھی اس کے ہاتھ پہ وٹ پیسن کالے بلیک میں چومے کہتا مدنی صاحب تسی ایڈے مشہور مولوی تے میرے گناہگار دے آتے چومے میں کہا بچیا تو گناہگار نہیں بچے جنتی ہوں دینے جب تک بالغ نہ ہون میں کہا گلے لگ پھر بڑا رویا میں نے بولا بیٹا تمہاری عمر تو پڑھنے والی تو تم ادھر کام کر رہے آؤ میں تمہیں کسی سکول میں چھوڑوں پھر بچہ نہیں رویا یتیمی رو پئی آدھا مدنی صاحب ساڑھا کام کرنے والا قبران چی جا ستا میرے بچوں جا کر اپنی ماما پاپا کو آج چومنا I like you پاپا I salute you پاپا I like you پاپا I miss you پاپا I like you ماما وہ میرے بچی اتنا پیار کر رہے بابا وہ مدنی صاحب آئے تھے ہماری مسجد میں وہ بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کی رنگ برانڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کی واچ برانڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے اس کی واسکٹ برانڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برانڈ کے نہیں ہوتے یہ اگلا جملہ میں نے بھی دیکھا ہوا ہے میں خود رو پڑتا ہوں یہ دیکھے میری آنکھیں کتنی نام ہیں تم نے دیکھا ہو کہ نہ دیکھا ہو اللہ کی قسم ہے کملی والے محبوب کو ماننے والوں کائنات کے سردار نبی کو ماننے والوں یہ جتنی آنکھیں نام ہیں یہ سنیے ذرا دھیان سے میں خود کیوں رو پڑتا ہوں حالانکہ روز 3 تقریریں کرتا ہوں کئی 4 بھی کرتا ہوں کئی دفعہ 5 بھی کرتا ہوں اور کئی دفعہ پولیس کو خطاب کرتا ہوں کئی دفعہ باپڈا کو کئی دفعہ سوئی گیس کے افسروں کو کئی دفعہ جناب اعلیٰ میں نبی جج صاحبان کو خطاب کرنے جاتا ہوں وکلا کو مگر یہ آنکھیں ہر محکمے میں نام ہوتی ہیں اس کی ریزن کیا ہے میں نے خود بڑی زندگی مشکلات دیکھی ہیں میں جملہ کہنے لگا خود رو پڑتا ہوں جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی کبھی چاچے کے جیب سے مرضی کے پیسے نکال کر دکھاؤ کروڑ پتی بھی چچا ہے تمہیں گاڑی کی چابی نہیں دے گا عید والے دن بھی تجھے کہے گا گوشت بھی ہم نے تقسیم کرنا ہے باہر سے شاپر لے کر آؤ اپنے بچے اس کے پینٹے شلٹے ڈال کر گھوم رہے ہوں گے یتیم بچے سے کہے گا بازار سے سبزی لاؤ اور یہ چاچے مامے بڑے فراڈی لوگ ہیں یہ سب مرنے کے ٹائم سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اس کے بعد بچہ جاتا ہوتا ہے الائیڈ سکول میں سپیریئر میں لائٹ سکول میں سپیریئر میں لمز میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں وہاں سے اس کو ہٹا کر کہتے ہیں میرے آفس میں آیا کر یہاں سے تمہیں تنہا دوں گا گھر چلاؤ اب تعلیم نہیں یہاں کام کرو اس چچے کی کروڑ پتی ہونے پہ کروڑ دفعہ لعنت جس نے لوگوں کو پیسہ 10,000 روپیہ پارٹیوں میں کھلا دیا اور اپنے ایک یتیم بتیجے کی 10,000 فیس نہیں دے سکا اس کا مستقبل برباد کر کے اپنے بچوں کا فیوچر بنایا اور اس کو اپنی کرسی کے ساتھ ہوتا آج اس کا باپ زندہ تو دیکھتا تیری سبزی لانے دیتا اس کو یہ سب ہم نے بتنگڑ بنائے ہوئے ہیں باتیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ کون سی تم نے غلامی رسول میں موت قبول کرنی ہے تم نے تو حضور کا فرمان نہیں پڑھا آنا وکافل الیتیم فی الجنہ جس نے یتیم کی کفالت کی وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا تم نے اپنے بھانجے بتیجے یتیموں کو نہیں سنوارا تم نے تیسری گلی کے یتیم کو کیا سنوارا
میں نے ایک حدیث پڑھی، علامہ صاحب سے پوچھنا، قاری صاحب سے پوچھنا، جس ولیمے میں یتیم بیوہ عورتوں کو دعوت نہ دی جائے وہ ولیمہ قبول نہیں۔ مجھے بتاؤ یہ اعظم شادی حال میں کتنی یتیم غریبوں کو اندر داخل ہونے دیتے ہیں؟ بلکہ کوئی غریب کپڑے لے کر، غریب تھوڑے سے میلے کپڑے لے کر داخل ہو جائے نا تو اس کو کہتے تم نے کس کو بلایا؟ تم لڑکی والوں یا لڑکے والوں کی طرف سے ہو؟ تو اس کو کہنا چاہیے میں اللہ کی طرف سے ہوں۔ شاید تمہیں غیرت آ جائے، شاید تمہیں شرم آ جائے، اس کو کہنا چاہیے کہ میں اللہ رسول کی طرف سے بھیجا ہوا۔ حضور نے کہا جس ولیمے میں بیوہ عورت، ملے کے یتیم غریب نہیں شامل، وہ ولیمہ اللہ کو قبول نہیں۔ بتاؤ ولیمے میں 6 کروڑ کی سلامیاں کٹھیاں کرنے والوں، 1 کروڑ کی سلامی کٹھی کرنے والوں، تم نے کوئی جنت کی سلامی بھی رکھنی ہے یا دنیا کی سلامیاں لینی ہے؟ کوئی جنت کا ٹکٹ بھی لے لے۔ حدیث پاک میں نے پیش کی ہے۔ آج کتنے مامے اس میں بیٹھے ہیں جو کبھی بانجی کو عید دینے گئے ہوں، بھائی کو 10 سال فوت ہو گئے، وہ کتنے مامے ہیں جو 10 سال بعد اپنی بھائی کی بیٹی کو راشن دینے گئے، کوئی اپنی بہن کو راشن دینے گئے۔ ابھی میں کہوں نا یہ مسجد میں نئے پنکھے لگنے تو انہوں نے فوراً ہاتھ کھڑا کر دینا، چلو جی یہ میں لگا دیتا ہوں، دوسرے نے کہا میں لگا دیتا ہوں۔ تو کبھی کسی بھائی کے گھر میں بھی جا کر دیکھا ہے کہ دی چھت چوندی ہے، اگلے دن میں ٹیئر گارڈر لا کے بیچ کے تھوڑے جے پیسے پا کے لینٹر پا دوں۔ کبھی سوچا ہے کہ میرا کچن 10 لاکھ روپے میں تیار ہوا ہے تو میری بہن کا کچن بھی نہیں تو میں اس کو 1 لاکھ لگا کر کچن کر دوں۔ ہم سب کو نیچ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ماں باپ ہی ہے جو اپنے بچے کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ استاد اور ماں باپ ہی ایسا رشتہ ہے جو اپنے بچوں کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ لیڈی ونگٹن ہسپتال میں گیا مینار پاکستان دے نال، اتھے میں نے ایک نرس نے کیا کہتی آپ مدنی صاحب ہے، مدر کی شان بیان کرتے میں جی جیسے آپ لوگ رو رہے ہیں اسی طرح میں نے ایک جگہ پہ حضرت ماں کی شان بیان کی، مجھے موضوع تبدیل کرنا پڑ گیا، ایمبولینس آگئی، عورت بے ہوش ہو گئی کیونکہ عورتوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، مجھے موضوع چینج کرنا پڑا۔ ایک میں 600 بیوہ غریب یتیم عورتوں کو خطاب کرنے گیا ہوں۔ جناب جی فیصل آباد میں میرے چودھری ارشد جٹ جناب جی پاور لوم کے مالک ہیں، وہ 500-600 عورت کو وظیفہ دیتے ہیں، 10,000 5,000 ہر ماہ۔ مجھے اس نے بلایا کہ آپ سپیچ کریں، میں نے ایسی تقریر کی ماں کی شان پہ، بیوہ عورتوں پہ، یتیموں غریبوں پہ، موضوع چینج کرنا پڑ گیا مجھے، عورتیں بے ہوش ہونا شروع ہو گئی، نڈال ہو گئی۔ آج میں لاہور میں بات کر رہا ہوں اپنے دوستوں میں، ہاتھ جوڑتا ہوں یہ میری بات کو کبھی بھی دل سے نہ نکالنا، میں تمہیں درد سے یہ بات سمجھانے واسطے آیا ہوں۔ لیڈی ونگٹن ہسپتال میں کھڑا تھا، نرس میں نے کہندی مدنی صاحب آپ مدر کی شان بیان کرتے، میں کہا جی، کہتی آپ ادھر کیوں آئے؟ میں کہا میں دیکھنے آیا ہوں یہ ماں کے لفظ درد والے کتنے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں۔ کہتی ادھر ہمارے پاس جب بھی کوئی آتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں ایک شے بچنی ہے، یا مدر بچنی ہے یا بچہ بچنا ہے، تو وہ مجھے کہتا زچہ بچہ کے بارے کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے، بیوی چاہیے، بچہ تو اللہ اور دے دے گا۔ میں نے اپنے آنکھوں کے آنسوؤں سے اس لڑکی سے بات کی، وہ کہتی کیوں رو پڑے مدنی صاحب؟ میں نے بولا بیٹا میری بہن، میری بیٹی، میری سسٹر، جاؤ جا کر ایک سٹام لاؤ، اس بیڈ پہ جا کر ماں سے لکھانا تجھے بچہ چاہیے یا جان چاہیے۔ ماں کروڑ ورہ لے کے دے وے اے دے تھائے مینو مارلا پر میرا پتر بچ۔ میں ماں کی شان بیان کرنی چھوڑ دوں گا اگر ماں کہے کہ مجھے میں بچ جاؤں میرا بچہ نہ بچے۔ جنت والیاں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں چھاواں دا دین نہیں دے سکدا کوئی ماواں دا، ماواں جنت والیاں چھاواں بے ادبی جے ماں دی کیتی کچھ نہیں رہنا پلے، جنت رب نے رکھ دیتی ہے ماں دے پیراں تھلے۔
آج کتنے بیٹھے فرد نہ کہندے نہیں ایتھے ماں بیوہ ہو جاندی ہے ننے ننے معصوم گل نہ لائے نہیں اپنے بابے دے بوئے تیاری ہو میرا لال ہو میرے جگر دے ٹکڑے میری بٹیاں دورہ بول ابو جی ابو جی ابو جی او میرے لال او میرے جگر دے ٹکڑے میری بٹیا بول بابا حکم ہوئیتی ہے بڑی جہانی دل تے پتھر آکے گل کر لگاتی ہے میرے کول اپنا ڈانی ٹپ داؤ تیرے بچیاں دی پانڈ کیویں چکاں گا جے کمیں تے تیرا حق کر دے وہاں اے میری صابرہ ماں اے میری تتڑی ماں اے میری دکھیار ماں دینی بابا میں حق نہیں کرنا میرے ننے ننے معصوم رول جان گے انہاں دے سر تے جوانی کٹاں گے کل جوان ہون گے باں بیلی بن جن گے پر اس میرے تتڑی ماں نو پتہ نہیں سی پتر جوانوں کے رن مریض نکلان گے پتر جوانوں کے میریاں بستیاں کران گے پتر جوانوں کے میری بستی کران گے پر آندے نہیں اگر باپ مر جائے ماما محنتاں کر کے بچے پال لیندیاں نے اگر باپ مر جائے ماما صلاحیاں کر کے بچے پال لیندیاں نے اگر باپ مر جائے ماما شریکان دے برتن صاف کر کے بچے پال لیندیاں نے اے نا کھانے ویکھے آئے تینوں لگی ہوئے تے خبر ہوئے اگر باپ مر جائے ماما لوکاں دے گران دیاں ٹاکیاں مار کے بچے پال لیندیاں نے اگر ماں مر جائے اولاد شریکان دے بوئے تے رل جان دیئے مر جان جنہاں دیاں ماما انہوں دیندہ کھن پیار ماما باجوں لوکو گرد صدا وانگ اجاڑ ندی نینا چوں ہنجو بن کے وگ دیئے ماما باج دنیا سنی میرے بھائی کاری محبوب صاحب دے گھر چ ہر خوشی آئے گی پر کدی ماں دا پیار نہیں آئے گا کدی ماں دی محبت واپس نہیں آئے گی ایتھے جملہ بڑا درد والا ہے جے پلے بننے اللہ جاندہ سنیا جے اللہ جاندہ ہے تیرا نہ بیمار ہوئے راتی گڑی پا کے لے جانے اگر ماں بیمار ہوئے آنا سر بن کے پیرو سیاپا پائی نیندہ حرام کتیاں ڈیسپرین کھالا صبح تن لے جانگے پر کدی قرآن پڑھے آمدہ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا منٹ 10 رہ گئے نہیں میں 11:15 بجے دعا کرا دینی ذرا سنیا جے ننے ننے معصوم لے کے گل نہ بیٹھی ہوندی ہے ایتے لفظ سننے والا ہے ایتے ویرا دنیا چ بچہ بیمار ہوئے ویرا ماں نو ڈاکٹر کہے بی بی نو شہر لے جاؤ ماں نے نہ توپ ویکھی نہ چھاں ویکھی نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھی نہ میری ویکھی نہ غریبی ویکھی ایتھو جوان ملے آؤ ماں لیڈی ولنگٹن لے جاندی ہے اوتھو جوان ملے آؤ میاں منشی ہسپتال لے جاندی ہے اوتھو جوان ملے آؤ جنان لے جاندی ہے اوتھو جوان ملے آؤ اتفاق لے جاندی ہے اوتھو جوان ملے آؤ لاہور دے جنرل ہسپتال لے جاندی ہے اوتھو جوان ملے آؤ لاہور دے چلڈرن ہسپتال لے جاندی ہے آندی ہے ڈاکٹر صاحب میرا مکان بھی ویک جائے پر میرا پتر بچ جائے میریاں ڈنڈیاں بھی ویک جن پر میرا پتر بچ جائے میرے بریسلٹ بھی ویک جن پر میرا پتر بچ جائے میری دکان بھی ویک جائے پر میرا پتر بچ جائے سنیں ماں باپ کو بوجھ سمجھنے والا ان کے علاج کو بوجھ سمجھنے والا ناصر مدنی کیوں نہ روئے تم نے ماں باپ کے کفن کے پیسوں کو بھی تقسیم کیا ہے تم نے ماں باپ کے مرنے کے خرچے کو بھی تقسیم کی دعا کریا کر ربا میرے بابے دی منجی میرے بوئے تو اٹھے میری ماں دی منجی میرے بوئے تو اٹھے یہ دل خون کے آنسو روتا ہے تم نے ماں باپ کو گلیاں دے ککھاں تو ہولا کر دیتا ہے فقیراں تو ہولا کر دیتا ہے یہ جملہ بڑا درد والا یہ سمجھے ذرا غور سنے لاہور دے چلڈرن ہسپتال چاندی ڈاکٹر صاحب میرا مکان بھی ویک جے پر میرا پتر بچ جائے میریاں کینٹیاں بھی ویک جن پر میرا پتر بچ جائے میرا مکان بھی ویک جے پر میرا پتر بچ جائے ڈاکٹر نے ہنجو گیر دیتیاں نے بی بی اللہ
وال دھیان کر لا اینو ماں کہندے آندی ربا میں ننگ فقیر ہو گئی پتر مگر سب کچھ ویچ کے لاتا وے پتر میں تیرے بولن دی پکی وے ایک ورہ ماں کہہ وے میں 1000 بار شکرے جاواں وے میرے سونیاں چنا ایک ورہ ماں کہہ میں تیریاں کروڑ مننا وے میرا لال تیرا باپ بار مچھر چے بیٹھائی وے پتر ویخ میں بیٹھتے کھڑی ہوں میں کپڑے بھی بدلن نہیں گئی وے پتر میں تینو چھڑ کے کمیں جاواں وے ایک ورہ بول اجے ماں نے تیریاں کمائیاں نہیں کھا دیاں اجے ماں نے تیری بیگم دے بٹوے نہیں ویکھے اجے ماں نے تیرے بچیاں دیاں کاراں نہیں ویکھیاں اجے ماں نے تیرے ڈیڑھ دی پاں دے آنے نہیں ویکھے اجے ماں نے تیریاں انگلیاں نہیں ویکھیاں جڑیاں ماں وال انگل کر کے بولنے اجے ماں نے تیری چودر نہیں ویکھے ڈاکٹر نے ہنجو کیر دیتیاں نے بی بی اللہ وال دھیان کر لا آندی ربا اے دے تھائے مینو مارلا پر میرا پتر بچ لکھا ساگ نے بدے دے ویچ دنیا پر نیو ماں دے ساگ ورگا پتر باویں زمانے دا ولی ہوئے پر نیو ماں دے پیران دی خاک ورگا کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے وکھا دیتی آن دی دائی ہلی مانوے کے کملی والے نے کملی بچھا دیتی یارہ عرض کی تھی سونیاں کون سی ہو جنہوں کملی تے تسانے جگہ دیتی میرے سونے نے بھی فرما دیتا اے دے سینے چو مولا گزا دیتی اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اے کالی کملی مصطفیٰ نے وشائی رضائی ماں کے نیچے دودھ والی سکی نہیں میں نے سوال کا جواب چاہیے اتنی مجمع سے آج مردم شماری ہے تمہاری مسجد میں ریفرنڈم ہے اور میں نے اگلی مسجد میں بتا دینا جا کر آپ کو پتہ ہے میں ہر بات کرتا ہوں دوسری مسجدوں میں جا کر آج ریفرنڈم ہے اس مسجد میں آپ نے آج اپنے اللہ کو سامنے رکھ کے گھر جا کے دیکھنا ہے تیری بیگم کا کمرہ پیارا یا ان ماں باپ کا کمرہ پیارا ہے تم نے دیکھنا آج جا کر اگر آج کی تقریر کے بعد تم نے جا کر ماں باپ کے کمرے پورے گھر سے خوبصورت کر دیے تو سمجھ تیرے بچوں نے تیرا کمرہ خوبصورت کر دیا اگر تم نے نہ کیا آج کی تقریر کے بعد تو آج تیرا باپ اگر 60% فقیر ہے نا تو اللہ تجھے 120% فقیر کر دے گا اللہ نے کہنا تو اندھیرے چلے ہیں ناصر مدنی 11:15 بجے تک تیرے سمجھاندہ رہا تے تو دیوے تھلے نیرہ ہی رکھے بچوں تایا کیا کرو جب چڑیاں چوگی کھیت یہ مرنے کے بعد 2 لاکھ قبر پہ لگانے کا کیا فائدہ ہے باپ نے دیکھنے آنا کہ 2 لاکھ کا پتھر میری قبر پہ لگا یہی 2 لاکھ کا اس کو دودھ پلا دے یہی 2 لاکھ کا اس کے کمرے میں خوبصورت فرنیچر رکھ کے اس کو اچھے بیڈ پہ لٹا دے اور جب پورے گھر میں کوئی داخل ہو تو کہے جی یہ میرا مرشد خانہ ہے جتی لا کے اندر آؤ میرا پیر خانہ اندر ہے جدو باپ تے ماں بیٹھتے میں سیالکوٹ حضرت گیا تقریر کرنے پنجاب برش والوں کے پاس یہ برش بناتے ہیں نا بینڈ کرنے تو میں ان کے گھر میں گیا تو انہوں نے کہا خاص کی بھی مدنی صاحب کا کھانا ہمارے گھر تو ہم چلے گئے جس کمرے میں بٹھایا نا بڑی خوشبو آئے اور بڑا خوبصورت کمرہ میں نے کہا یار یہ پورے گھر سے بڑا خوبصورت کہتا پہلے ہمارے دوسرے کمرے بھی دیکھ لیں کہتے آپ کی تقریر سن کے ہم نے سارے گھر سے خوبصورت کمرہ اپنے ماں باپ کے لیے بنایا ہے کوئی اس مجمع میں میرا دل خوش کرے اپنے اللہ خوش کرے کہ آج کی تقریر کے بعد عید سے پہلے گھر میں سب سے خوبصورت کمرہ تیار کروں گا اپنی ماں اور باپ کے لیے جو زندہ ہیں ان کے لیے کوئی ہے اللہ کا بندہ ہاتھ کھڑا کرے ماشاءاللہ ایک قاری عبدالمجید صاحب ایک پہل لے گئے آپ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ماشاءاللہ 15 یہ میری کمائی ہے آپ کی مسجد سے ایک ماں کو اگر اچھی کمرے میں ایک سانس مل گیا تو ناصر مدنی کا بیڑا پار ہو جائے گا اچھا یہ میں نے کیوں ہاتھ کھڑے کرائے ماں باپ تو آپ کے میں نے اس لیے کرائے کہ یہ بہار میرے پاس نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں تم اس بہار میں آ جائیں واپس اور آپ ان کی دعائیں لے لیں ہمارے بابا کو گئے 25-26 سال ہو گئے آج تک نہ بھائیوں کی بہنوں کی شادیاں مکمل
اور 25 سال میں نہ گھر مکمل۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ اتنے مشہور ہو گئے اور ابھی تک مکمل نہیں۔ میں نے کہا جو کام باپ نے کرنے ہوں وہ اولاد کو کرنے پڑ جائیں تو عمر لگ جاتی ہے۔ میرے بچوں اپنے بابا کو چومو جا کر، یہ لاہور میں 10 کروڑ کا مکان لے کر تو دکھاؤ جو تمہارے باپ نے تمہیں فری میں دے دی ہے۔ کسی سے 10,000 ہی ادارہ لے کر دکھاؤ، اور تمہیں تو 100 کا لوڈ کوئی نہیں دیتا۔ دکاندار پیسے دے کر جاؤ تو آٹا نہیں دیتا۔ پیناڈول گولی کرونا کے دنوں میں نایاب ہو گئی، پیسے لے کر جاتے تھے، پیناڈول گولی نہیں کوئی دیتا تھا۔ مگر یہ وہی باپ ہے جو کیلا ہو کر تمہیں اے سی میں سلاتا تھا، خود گرمی میں دکان پہ کام کرتا تھا۔ ایک کمبل لیتی نا ماں اعظم مارکیٹ سے، تو کمبل لے کر واپس آتی تو اس میں سلاتی ہے۔ کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ آپ کا اس تیمور کو سلایا اس کمبل میں۔ آپ کا نام کیا؟ احتشام کو سلایا اس کمبل میں۔ آپ کا نام؟ امانت علی۔ یہ تینوں بچوں کو ماں نے کمبل اچھا سلایا تو صبح اٹھی تو کسی سہیلی نے کہا یہ کمبل کا کلر نہیں پیارا لگا، منڈے دا رنگ چ پھبیا نہیں۔ ماں کمبل ولیٹ کے لے گئی اعظم مارکیٹ، کہندی یہ مینوں وٹا دے۔ وہ دکاندار بھی اگوں بڑا کھچاں دا آئی جی ہوندا ہے، انہیں اگوں کہا لے تو کالا نہیں سا تو گل نہیں لے سکتی۔ جنہیں جوس پہ آیا نا کل، اج اکھاں ہی بدل گیا۔ کام ہوئے تے نور محمد، نہ ہوئے تے نورا، کوئی کسے دا یار بیلی نہیں جدو کام ہو جاوے پورا۔ جدو گاہ کوندا ہے وہ تو ماسی چاچی لیا منڈیا جوس دا گلاس میرے نانکیاں دی پنڈوں آئی ہے۔ جدو موڑن ہوندی چیز وہ تو میانی صاحب دا قبرستان بھی مخلوق ہی ہو رہا ہے۔ اور بولو دکاندر انج کر دے کہ نہیں کر دے؟ جڑا نہ کرے اللہ کرے دکاندر اودھ بھی انج کرے، بولو اور کر دے نا 100% ایسے کرتے ہیں۔ اور یہی دکانداروں 12 ربیع الاول چ ویکھو نا تے ساریاں لیٹاں لا کے آندے یہ دکان ہی عاشق رسول کی۔ تو حضور نے کہا تھا کسی کو چیز دھوکے سے بھی نہیں دینی، اگر کوئی واپس کرنا ہے تو مسکرا کے واپس لینی۔ تو یہاں لکھا تھا خریدا ہوا مال قلے ہو گئے، خریدا ہوا مال تبدیل ہے۔ جس دکان پہ یہ جملہ لکھا ہو وہ محمد عربی کا غلام نہیں ہو سکتا۔ حضور کے پاس تو چیزیں ایسی ہوتی تھی، کوئی لے بھی جاتا تھا حضور پیچھے جا کر کہتے تھے اے نقصے تاڑے جو کوئی نقص دستا ہے تا انتظار دا نوٹ جیلی آ جائے نا تو یہ لکیر نہیں مار دے، تو یہ آدھے کسی اور نو تاک داں گے۔ سچی گل کر اوہ تسی تے اللہ معاف کرے جمعہ پڑھ کے نکلو نا 1000 دا نوٹ پہ آوے تے پیر رکھ لیں دے، تینو کیا ہے میرے پیر سوں گیا، یہ نہیں پتا ایمان سوں گیا ہے۔ 1000 دے نوٹ تے مان کو آجن۔ ایتھے شیخو پورے میں ایک مسجد گیا قاری صاحب، انہاں میں نے کہا جی رمضان آیا ہے تے صفحہ لے آن لے جاز بھائی کہہ دیں نا مسجدہ لے جی میں تسی رمضان چ مسجدہ کوئی نہ کوئی کام کراؤں دے، تاڑی مسجد خیر ہون بنی ہے، ویسے کچھ چھوڑ ہوتے تاڑی مرضی ہے گا کام اتے کام کراؤنا ہے۔ ایسی لنگ بھی کراؤ، مسجد خوبصورت لگے گی، آج میں اتے کرائی نا ایتھے بھی کراؤ، پھر ایسی دی کولنگ بھی بہت ہی ہوئے گی۔ ویکھ لو میرے تے تبار نہیں سی، ویکھ لو بہت ساڑی قوم ہے نا، اور راوی دے دریا دے کنڈے تے کھلو کے بندہ ایک رہا تھلے ویکھے نا تے سارے بھی بولو سارے ہی اتھے ویکھی جنگ بھی تھلے کی۔ اچھا پھر ایڈی ساڑی قوم بے حصے ویکھ کے آکھے گی پھڑو پھڑو تو مر جے تو آپ چھال مارا جہاں تے تو نہ ویندہ تھلے بولو جی۔ ساڑی قوم جنہیں لایا گلی ادھنا ٹور چلی، وہ میں جڑی گال سمجھا رہا سنا تسی نوٹ کرو کہ کمبل لین گئی آدھا مارکیٹ چو تے ماں نے تیری خاطر کنیاں گلہ سنا، انہیں وٹا کے دیتا پنک کلر دا کمبل، پنک لے آکے تے جناب بچے نو رکھیا کمبل چیر تے آندھی ہون پھبیا میرا پتر، وہ جڑی ماں کمبل دا رنگ بھی تیرے رنگ نہ میچ کر کے لے آئے، آج سارے کارچو ڈی ویلیو نو کر دیتا ہی، آج اس باپ نو ڈی ویلیو کرتا ہی جڑا تینو موڑے تے باغے دکان تے لے گیا تے تو اتھوں لیا ایک ہیلی کپٹر تے باپ کو 200 روپیہ سی تے ہیلی کپٹر 500 دا سی، باپ نے کہہ دا دل نہ توڑی اے دی زد بیا دے میں تینو 300 کال دے جاں گا پر انہوں دے دے۔ جڑا باپ جیب خالی بھی ہوئے تیری زد پوری کرے چلیا تو انہوں تنہا بھی پوری نہیں دس دا۔
کئی منڈیا کی تنخواہ 30,000 ہوئے نا پیو نوں دس دینے 15,000 ہاں جی سچی گل تے باپ 1 کروڑ دی رجسٹری رکھی ہوندی ہے کتے تے پترا نوں زندگی دس دیندا اوتھے میری رجسٹری پئی جے جاؤ لے آؤ میں تہاڈے نام کر داں 1 کروڑ کی رجسٹری باپ نے نام کر دی تے چلیا تو تنہا بھی بڑی نو لکا کے لے آ کے پھڑائی بولو تنہا ہن دین چلا ہے نا تنہا لے آ کے تو بڑی نو وکھری پھڑائی تے ماں پیو نو جنابی آج میرے سے طریقہ سیکھ لو تم نے اپنے ماں باپ کو پیسے کیسے دینے یہ سنیں جب تم نے پیسے باہر سے لے کر آنا ہے تو اس طرح نہیں دینے اس طرح رکھ کے دینے ہیں سنیں اس طرح اوپر سے ماں باپ اٹھائیں تو باپ پوچھے پتر خیر ہے آکھیں ابا جی جنہ بہتی دیر انج کیتا ہوئے تھوڑی دیر انج کرنا بڑا اوکھا ہوندا ہے کتنے بچے ہیں میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں جب بھی ماں باپ کو کوئی چیز دینی تو ایسے دینی ہے بولو کیسے اوپر سے وہ اٹھائیں تو پوچھن بھی کیوں کہ بابا جنہ بہتی دیر انج کیتا ہوئے انہ آگے انج کرنا بڑا اوکھا ہوتا ہے دل کے پھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا اصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں